اچھا جی، اگر آپ ہمارا پروگرام آج انٹرٹینمنٹ پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہیں دیکھ رہے ہوں گے، باقی جگہ تو بریکنگ نیوز آ رہی ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے اور 14 مئی کو ہی الیکشنز ہوں گے۔ اس کے لیے ای سی پی کو 21 ارب روپے فنڈز میں دینے کے لیے فوری طور پہ اس کا بھی اندیا دیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی پریپریشنز ہو سکے۔ دوسری طرف حکومت نے اعلان یہ کیا ہے کہ کابینہ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا، اس کے بعد مزید جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن بہرحال جی، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آئین پاکستان کی بالادستی ہوئی، کسی کو بھی ماورائے عدالت، ماورائے آئین فیصلے لینے کی اجازت نہیں ہے، بے شک وہ حکمرانی میں ہونے والی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ ای سی پی کے کیا تحفظات ہیں، مزید ان کے سامنے کیا مسائل ہیں، وہ سامنے آئیں گے، اس پہ بھی مزید ہم بات کرتے رہیں گے۔ لیکن لیٹس کم بیک ٹو باران رحمت۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ حی علی الفلاح کا، وہ ادارے، وہ انیشیٹیوز جو ہمیں فلاح کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہم اسپیشلی فیچر کریں گے جی ہنر فاؤنڈیشن کو، جن کا ایک زبردست میسج یہ ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں تمام ایریاز میں ضرورت ہے، آپ کو ہیلتھ کیئر میں لوگوں کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کی ضرورت ہے تاکہ کوالٹی صحت کی جو سروسز ہیں وہ لوگوں تک مل سکیں، پھر اسی طرح آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 2 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کی عمر کا ہے وہ اسکول نہیں جا پاتا، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا آپ ایک ایسا بچہ جو شاید اب اس عمر کا ہے کہ اس کا میٹرک ہونا چاہیے، کہ آپ اس کو پہلی کلاس میں دوبارہ ایڈمیشن کرائیں گے، ان کے لیے فاسٹ ٹریک لرننگ کیا ہو سکتی ہے، اینڈ وائل دے آر ڈوئنگ دیٹ شوڈ دے ناٹ ہیو اے اسکل۔ جب ایک انسان ہنر مند ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا پیٹ پال سکتا ہے، اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے لیے بہت سارے مواقع کھلتے ہیں۔ آج سب سے بڑا جو ڈویڈنڈ ہے ہمارا پاکستان کی آبادی اگر یوتھ پہ مشتمل ہے، 70% سے زیادہ آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے، تو ان کا ہنر مند ہونا، ان کا اسکلڈ ہونا ہماری معیشت کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنر فاؤنڈیشن سے جناب شاہد عبداللہ صاحب۔ ہنر فاؤنڈیشن کے علاوہ مختلف اور فلاحی ادارے، تدریسی اداروں سے ان کا تعلق رہا ہے، ان کے قیام میں ایک بڑا اہم انہوں نے کردار ادا کیا، جس میں ٹی سی ایف شمار کی جاتی ہے، جس میں انڈس ویلی یونیورسٹی کا شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، لیٹس فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ دی ہنر فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگز آفر کر رہا ہے ہنر فاؤنڈیشن، مختلف پروگرامز ہیں خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے، مکس پروگرامز بھی ہیں۔ آپ نے کیا رجحان دیکھا، اور بالخصوص کیونکہ آپ کی ہماری آخری گفتگو پچھلے سال ہوئی تھی اور ایک سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے، تو یوتھ کا اس وقت کیا رجحان ہے؟ آر یو سیئنگ مور پیپل کمنگ ٹورڈز لرننگ اسکلس؟ جی، آج کل کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا کافی چیزیں چینج ہوئیں، صحیح، ٹیکنالوجی بہت آ گئی بیچ میں، جی، اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے اس میں اب سولر پینلز اینڈ ونڈ ٹربائنز اور یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، اینڈ آف کورس ایک جو بہت بڑا چینج ابھی ہوا ہے، جی، اور آگے جا کے ابھی تو شروعات ہے اس کی، وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے ابھی تو وی ول بی لیفٹ بیہائنڈ بالکل۔ ایئرز۔ ہم جیسے بزنس کی اور کمرشل جیوگرافی کی کتابوں میں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے بیکاز آئی ڈن مائی انٹرمیڈیٹ ان کامرس ایز ویل، تو اس میں ہمیں بتاتے تھے چیپ اینڈ اسکلڈ لیبر۔ پاکستان کا خاصا یہ ہے کہ ہمیں سستی لیبر ہمارے یہاں میسر ہے اور وہ اسکلڈ بھی ہے۔ شاید صاحب انفارچونیٹلی چیپ کے پیراہے میں یا لیس ایکسپینسو کے پیراہے میں شاید ہم ابھی بھی آتے ہیں، بٹ اسکلڈ میں ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، انڈیا تو بہت آگے پہنچ گیا ہے، اور چائنا اگر آپ دیکھیں وہ دنیا کی ہر چیز بنا دیتا ہے وہ، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پاپولیشن ہے تو وہ بنا دیتے ہیں، دے کین میک اٹ بیکاز دے کین۔ آپ ان کو دنیا کی کوئی چیز دے دیں، دے میک اٹ ان چائنا۔ تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ووکیشنل پروگرام یا ووکیشنل سکلز نہ ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے پاس، یا ویسے ہی آپ میٹرک فیل ہو گئے تو آپ تو زندگی میں فیل ہو گئے نا۔ بالکل، اور ہمیں کتنا جلدی ایک
13-14 سال کے بچے کو یہ ڈیسیجن لینے کو کہتے ہیں کہ تم اپنی پوری زندگی پلان کر لو, پتہ چلے کہ تم نے آرٹس لینا ہے یا کامرس لینی ہے یا سائنس لینا ہے, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایک کسی سبجیکٹ میں آپ اچھے نہیں ہیں تو تمام آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جائیں. اچھا جی, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنر فاؤنڈیشن کا ایک بہت ہی ایمبیشس ایم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 2025-26 تک تقریباً 1 لاکھ ہنرمند لوگ ان کی فاؤنڈیشن سے گریجویٹ کریں. مختلف کورسز جو میں آپ کو بتاتی چلوں جو ان کے پاس موجود ہیں, اس میں ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ, ورچوئل اسسٹنس, یعنی یہ تو سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ 3D اینیمیشن ریلیٹڈ کورسز ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈریس میکنگ, فیشن ڈیزائننگ, جنرل الیکٹریشین, انڈسٹریل الیکٹریشین, موٹر مکینکس, اس کے علاوہ پائپ فٹرز, بیسک نرسنگ اسسٹنٹ, یہ تمام وہ آپشنز ہیں جو ہنر فاؤنڈیشن لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے دیتا ہے. شاہد صاحب, ایک سوال ہے میرا, پاکستان سے باہر کسی بھی شعبے, کسی بھی ہنر سے منسلک ہونے پہ لوگ کوئی آر نہیں سمجھتے. ابھی بھی پاکستان میں ضرورت کے تحت تو لوگ ان سکلز کو حاصل کر رہے ہیں, بٹ از دیر اے ایلیٹ اسٹگما اٹیچڈ؟ تھوڑا بہت ہے, مگر ایک چیز جو لوگوں کو سمجھنی ضروری ہے, دیٹ از انٹرپرینورشپ. اگر آپ نے کھانا پکانا شروع کر لیا ہے, آپ نے سیکھ لیا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ول بیکم اے کوک ان somebody's house, which means کہ یو کین ٹیک یور لیول ہائر. کہ آپ اپنے گھر میں یا آپ اپنا چھوٹا سا کچن بنائیں, یو کین بیکم این انٹرپرینور. سیم تھنگ وتھ آل دی ادر کورسز جو ہم سکھا رہے ہیں, اور یہ جو سکھا رہے ہیں دیز آر آن انٹرنیشنل لیول. ہم کو چھوٹے نہیں بنا رہے کہ آپ جا کے کہیں اسسٹنٹ بن جائیں یا کچھ. اور ہمارے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت, کوئی 29,000 اسٹوڈنٹس ہیو گریجویٹڈ اینڈ دے آر آل گینفلی امپلائڈ یا پھر اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. شاہد صاحب, ہمارے یہاں کے جو لوکل بورڈز ہیں, ٹیکنیکل بورڈ ہے, ووکیشنل ٹریننگ بورڈز ہیں, یہ ریکگنائز کرتے ہیں ہنر فاؤنڈیشن کی سرٹیفکیشنز اور کوالیفیکیشنز کو؟ بالکل بالکل, دے آر ویری ہیپی the way we are teaching and how we are teaching it. بالکل صحیح. ہمارے کیمپس بھی جو ہیں which have been designed in my office, we always make sure کہ اس میں اس کا لیول ایسا ہو کہ you feel proud بالکل کہ this is where I got my education. تو آپ بہت اچھی بلڈنگ بناتے ہیں اور پڑھانے والے صحیح نہیں ہوں, اور وائس ورسا, کہ پڑھانے والے اچھے ہیں and you are working in a gutter. تو now all the graduates of honor یہ دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. شاہد صاحب, لوگوں سے کیا اپیل ہوگی آپ کی؟ اس وقت 28,000 29,000 جیسے آپ نے کہا کہ گریجویٹس ہنر فاؤنڈیشن کے موجود ہیں, روباسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل ٹریننگ کورسز موجود ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس وقت حکومت وقت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کو ورک پرمٹ دلا کر مختلف ممالک میں ان کا جانا اور برسر روزگار ہونا یقینی بنائیں گے. تو یقیناً اس کے لیے بھی آپ کو اسکل کی, ہنر کی ضرورت ہے. دیٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود یور ویژن. لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی آپ کی سو کالڈ ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی پاپولیشن گھٹ رہی ہے. تو ان کو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے جاپان ہو, جاپان میں تو میرے خیال میں آدھے بچوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں. صحیح. اس لیے کہ ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی دین ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو وی ہیو ٹو یوز اٹ فار آور اسٹرینتھ, کہ یہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اینڈ دے آر ملینز ریکوائرڈ ان آل دیز کنٹریز. آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اگر کوئی اگر اسکرو ڈرائیور چلا سکتا ہے تو بھیج دو اس کو, وی ول ٹرین ہم, اور نیشنلٹی بھی دے دیں گے اس کو. اینڈ سملرلی ادر کنٹریز آر آلسو. سو آئی ایم سیئنگ دیٹ اگر آپ 8 جماعت پاس ہیں, اگر آپ 6 جماعت پاس ہیں, آپ آئیں اور کوئی ہنر سیکھیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ
मास्टर्स किया हुआ हो या बैचलर्स किया हुआ हो। और अपने लिए नए रास्ते खोलें, जिस तरह के अब जो पूरा कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का, हुनरमंद होने का, बरसरे रोज़गार होने का, इस आने वाली दुनिया में बदलने वाला है। ये थ्रेटन मत फील करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन लेगी, बल्कि उनकी जॉब चली जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो अपने हुनर को भी अपडेटेड, अपस्किल रखिए, हुनर फाउंडेशन का साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मेक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ख़ास तौर पे यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जब हम पाकिस्तान को हुनरमंद बनाएंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला ताबनाक है। बहुत शुक्रिया, शाहिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुनर फाउंडेशन की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं। अपने अतियात, ज़कात और मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इनकी मदद कर सकते हैं।